أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم जाने जाना तो शाहे
تو سب سے اول تو سب سے آہے ملا ہے اس نے دوام تجھ کو
نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ احساس تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا دیدار بنایا، کونین بنائے سرکار سرکار کی
اور للہ کرم وسلسلت الشياطين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. بعد از حمد و ثنا، سامعین و حاضرین، آج بحمد اللہ تعالی 3 رمضان مبارک ہے. دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور کما حقہ اللہ کی بارگاہ میں خالق لم یزل ہم سب کو عبادت اور ریاضت میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے.
محترم، رمضان مبارک کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، فرمایا کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور پھر جو حدیث پاک میں نے پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا غلقت ابواب جہنم، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور فرمایا کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ احباب وقار، اس ماہ مقدس کی اگر ہم بات کریں تو کہ اس کی ہر آن رحمت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان گزارا، یعنی دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو احباب وقار، اس ماہ مقدس میں جس طرح روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور جس قدر اس کو ثواب ملتا ہے، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا جب کوئی روزہ دار کسی کو افطار کرواتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزہ دار کسی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ یہاں پر عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر ہمارے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ ہمارے پاس زیادہ رزق نہیں ہے، کثیر نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چاہے کسی کو ایک گھونٹ پلا دیا جائے، اس سے افطار کروا دیا جائے، کھجور سے افطار کروا دیا جائے، تو فرمایا کہ جس نے اس کے برابر بھی کسی کو افطار کروایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو احباب وقار، نبی مکرم علیہ السلام رمضان المبارک میں آپ کی یعنی عبادات کا سلسلہ کیسا ہوا کرتا، صحابہ کرام علیہ رضوان رمضان کیسے گزارتے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان رمضان آنے سے قبل ہی زکوٰۃ ادا کر دیتے، صدقہ فطر ادا کر دیتے، جتنے بھی ان کے معاملات ہوتے وہ پہلے ہی رمضان سے قبل ہی وہ ادا کر دیتے، تو خود کو یعنی رمضان کے لیے فارغ کر لیتے تاکہ وہ اچھے طریقے سے عبادت اور ریاضت کر سکیں۔ تو یہ کس قدر جذبہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ تو محترم احبہ، یہ ماہ مقدس کے جس میں ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، تو ہم نے اس ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اس انداز سے گزارا جائے
جب اس ماہ مقدس کو اس انداز سے گزاریں گے کہ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے گزارا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی اور خالق لم یزل ہمیں معاف بھی فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، اس ماہ مقدس کو سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنا دل قرآن مجید کے ساتھ لگائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ رب الکعبہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ تو پھر اس کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ قرآن مجید رمضان مبارک میں نازل ہوا اور پھر اس کو شہر قرآن بھی کہا گیا اس ماہ مقدس کو۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ان روزمرہ جتنے آپ کے پاس دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، جس اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایام معدودات، 29 یا 30 دن ہیں، تو اس انداز کے ساتھ گزاریے، قرآن کے ساتھ ایسا تعلق استوار کیجئے کہ صبح سحری کے وقت خاصا ٹائم ہوتا ہے انسان کے پاس، اس وقت زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجیے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، اور کوشش کیجیے کہ ایک دن میں آپ ایک پارہ ختم کر لیں، تو اور نہیں تو رمضان میں ایک قرآن مجید آپ ختم کر لیں گے تو ترجمے کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت سی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، اور دوسرا آپ قرآن مجید کو سمجھ پائیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم خود قرآن مجید سے دل لگائیں گے، اس کے قریب آئیں گے، بیٹھیں گے قرآن مجید کو کھول کے۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ کلام مجید ہے کہ جس کے متعلق آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر ایک حرف کے بدلے اللہ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کا انداز پڑھنے کا کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کھول کر بیٹھیں تو پہلے تصور یہ جما لیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اس کا کلام کھول کر بیٹھے ہیں اور رب ہمیں سماعت کر رہا ہے۔ جب یہ تصور اپنے دماغ و دل میں آپ جما لیں گے تو پھر قرآن پڑھنے کا جو لطف اور قرار آپ کو آئے گا کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے اور میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور انداز کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں قرآن مجید تو جہاں تذکرہ جنت کا آئے وہاں آپ کا چہرہ کھل جائے، جہاں تذکرہ دوزخ کا آ جائے تو وہاں آپ افسردہ ہوں، رونے کی کوشش کریں، تو جہاں جنت کے باغات کا ذکر آئے تو آپ تصور میں جنت کے باغات میں چلے جائیں کہ کیسے باغات ہوں گے۔ تو اس انداز سے انشاءاللہ جب ہم تلاوت قرآن مجید کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو احباب ذی وقار، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے اس ماہ مقدس میں، اور پھر ایک اور کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہر تلاوت کے ساتھ ہم یہ دعا کریں اے خالق لم یزل، اے میرے پیارے رب، کہ جس طرح تو نے مجھے ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائی، اس تلاوت کی برکت سے مجھے تا دم زیست قاری قرآن بنا دے، یعنی قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے، حضور نے فرمایا کہ رمضان میں دعا رد نہیں کی جاتی، آپ جب یہ دعا کریں گے رب کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے تا دم زیست آپ کو تلاوت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اب اس کے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے، اب اس کو بھی قائم رکھنا، اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ نوافل فرائض کے ساتھ ساتھ چاشت کے نوافل پڑھیے، اشراق کے نوافل پڑھیے، اوابین پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، کیونکہ یہ جتنی عبادتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے،
اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر جب نماز ادا کریں، اگر آپ فجر کے لیے آتے ہیں تو فجر میں جب آپ نماز ادا کر لیں، اس کے بعد بار الہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے خالق علم عزت، جس طرح تو نے مجھے یہ فجر ماہ رمضان المبارک میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح مجھے باقی 11 ماہ کے اندر بھی نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی ہر ایک نماز میں پورے رمضان میں یہ آپ دعا مانگیے۔ اگر آپ نمازی نہیں بھی ہیں، پکے نمازی نہیں بھی ہیں، لیکن میرا یہ یقین ہے، وجدان ہے، ایمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ہر نماز کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے خالق العلم عزت آپ کو تا دم عزیز نمازی بنا دے گا۔ اور پھر ایک حلقہ احباب جو آپ کا ہے، پھر جو آپ کی فیملی ہے، جب آپ گھر تشریف لے جائیں تو بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ اس کے بعد اپنی زوجہ کو بھی انشاءاللہ جب قرآن مجید گھر میں بھی پڑھا جائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو جیسے فرمایا کہ آسمان پر ہمیں یہاں سے دکھتے ہیں ستارے، ہم دیکھتے ہیں، روشن نظر آتے ہیں، تو فرماتے ہیں جب ملائکہ آسمان دنیا سے نیچے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جس گھر میں تلاوت قرآن مجید کی جا رہی ہوتی ہے، تو فرشتے اس گھر کو روشن دیکھا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ برکت ہے کہ گھر میں تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو احباب ذوالفقار، ماہ رمضان مقدس کو، اس مبارک ماہ کو اس انداز سے کے ساتھ گزاریے کہ کوشش کیجئے کہ اگر آپ ساری نمازیں ادا کر رہے ہیں فجر سے عشاء تک، تو اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ آپ کی مسجد میں جہاں قرآن مجید سنایا جا رہا ہے یا صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، تراویح کا اہتمام خوب اچھے انداز سے کیجئے، مکمل 20 تراویح پڑھیے۔ اس کی برکت یہ ہوگی، آپ قیام کے اندر جب خود کو کھپائیں گے، جس طرح میں نے پہلے حدیث پاک پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مقدس کو گزارا، یعنی دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، بار الہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو تراویح کا سلسلہ اس انداز سے ہونا چاہیے کہ انسان کو یعنی 20 تراویح مکمل ادا کرنی چاہیے اور قرآن مجید سننا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ اس انداز سے اس ماہ مقدس کو گزاریے کہ 30 روزے ہوں یا 29 روزے ہوں، آپ کی ایک تراویح بھی آپ سے یعنی مس نہ ہو۔ تو انشاءاللہ جب اس انداز سے ہم خود سے اپنے آپ کا احتساب کریں گے، خود کو تیار کریں گے عبادت کے لیے، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور پھر اس ماہ مقدس میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر پر یعنی رمضان المبارک میں زیادہ جو ہے وہ رزق کا اہتمام کریں۔ اس سے برکت کیا ہوگی کہ فرمایا کہ جو رمضان میں کثیر تعداد کے اندر رزق اپنے جو اس کی فیملی ہے ان کے لیے لے کر آتا ہے، پھل فروٹ لے کر آتا ہے، اور ان کے لیے طرح طرح کی یعنی مشروبات لے کر آتا ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکت سے اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک برکت یہ ہے۔ اور پھر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ماہ مقدس میں دعا تو ہر لمحہ قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے خصوصی اوقات ہیں کہ جن کے اندر اور زیادہ مقبول دعا ہوتی ہے۔ تو افطاری سے قبل جب ہم افطاری کرتے ہیں، اس سے قبل جب ہم بیٹھتے ہیں، کچھ تسبیح و تحلیل کر کے جب ہم دعا کرتے ہیں،
تو فرمایا کہ جو افطار کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سحری کا وقت ہے، اس وقت میں بھی جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور خالق علم ازل آج تیسرا روزہ ہے، آج کے دن کی برکت سے خالق علم ازل ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی کامل اور اکمل مغفرت فرمائے، اور خالق حقیقی ہم سب کو کما حق ہو رمضان کے باقی ایام بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب